ہمارے معاشی مسائل اور رزق کی تنگی کی وجوہات کیا ہیں؟ آج ہر بندہ رو رہا ہے کہ میں معاشی طور پہ ڈوب گیا، مر گیا، میرا کچھ نہیں بچا، میں کدھر جاؤں، کیا کروں؟ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ دیکھیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو اللہ نے وجہ بتائی نا وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں تنگ کر دوں گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہاری معاشی تنگی کنفرم ہے۔ اب جب جو اللہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ دنیا کو بنانے والا ہے، وہ فرما دے کسی بات کے بارے میں تو پھر بھائی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کیسے نکل لیں گے ہم ان چیزوں سے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ تم ایسے کرو گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا، نہیں نکلو گے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اللہ قرآن میں فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اور یاد رکھیں نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، اور اللہ کا نام لینا بھی ذکر ہے، اللہ کے نام کے اوپر اللہ کے نام سے پکارنا بھی ذکر ہے، دعا بھی ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ اب جو بندہ ان چیزوں سے دور ہو جائے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور دنیا میں ہی تنگ نہیں کریں گے، ہم اس پر زمین تنگ کر دیں گے، دنیا میں نہیں آخرت میں بھی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اس کو، کہے گا ہائے اللہ میری تو آنکھیں تھیں لیکن تو تو اندھا تھا، تیرا دل اندھا ہوا پڑا تھا، تو نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ہم اس پر جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے، اس بندے پر معاشی مسائل، اس بندے پر جناتی مسائل، شیطانی اثرات، مختلف طرح کے مسئلے، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑا۔ اللہ نے ادھر ہی تمہیں روک دیا کہ چلو انہی چکروں میں پڑے رہو۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ نے اصول بتایا، رزق میں برکت چاہتے ہو، استغفار پر آ جاؤ، باغ بھی دوں گا تمہیں، نہریں بھی چلا دوں گا تمہیں، بیٹوں کے ساتھ مدد کروں گا، مال بھی دوں گا، تمہاری بخشش بھی کروں گا، سارا کچھ کروں گا۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم خرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم بنا لیتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ ہر مشکل، پریشانی، تکلیف سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ کیا ہو۔ رزق ملے گا، اللہ نے اصول بتایا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کرو، رزق میں دوں گا، اور وہاں سے دوں گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ اصول ہیں، اللہ نے سیدھے سیدھے اصول بنائے، ان پر آ جاؤ، رزق بھی ملے گا، خیر بھی ملے گی، کامیابی دنیا کی بھی آخرت بھی۔ نہیں آؤ گے، مسائل، مشکلیں، پریشانیاں، تکلیف، بہت ساری چیزیں چل پڑیں گی، وہ آپ جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کہاں پر جو ہے ہمارے لیے ہم کمزور ہیں، ہم اس چیز کو کور کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے معاملات آسان فرمائے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔